اصل بنیاد وہاں سے پڑی. اور وہ کارروائی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم نے اپنی رفیقہ حیات اور اپنے لخت جگر کو ویرانے میں بٹھایا، تا حد نظر ویرانہ، وہ ویرانہ کہ دنیا میں اس ویرانے کی کوئی ویرانہ مثال نہیں بن سکتا. گویا اپنی مثال آپ ویرانہ، جسے خود قرآن نے بھی وادی غیر ذی زرع کہا ہے. فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. سیدنا ابراہیم علی قائدنا علیہ التسلیم اپنی بیوی اور اپنے معصوم فرزند کو ویرانے میں چھوڑ کر اپنے ممتحن کے حضور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے چاہا تو میں نے وطن چھوڑ دیا، پھر میں نے تیری مشیت پر جان داؤ پہ لگائی، شعلوں میں کود گیا، پھر تیرے عشق و محبت میں اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آج تیری محبت میں بیٹے کو بھی چھوڑ رہا ہوں. اس ویرانے میں جہاں تا حد نظر سبزہ نہیں، زندگی کے آثار نہیں، اس ویرانے میں اپنی متاع قلب و جگر کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ تیرا نام بلند ہو جائے. لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، کوئی آستانہ بنانے کے لیے نہیں، کوئی گدی سجانے کے لیے نہیں، مرید بنا بنا کر نذرانے بٹورنے کے لیے نہیں، یہ میرا سورس آف انکم نہیں، ٹرن آف عشق ہے. یہ آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، عشق کا قدم ہے. اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں تاکہ تیرا نام بلند ہو جائے. لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں، کس سے کہوں کہ میرے بیٹے کا خیال کرنا، کس سے کہوں کہ میری بیوی کا خیال کرنا. انسانی نقطۂ نظر سے کہتا ہے نا انسان کہ میں تو جا رہا ہوں، ذرا آپ خیال کیجئے گا میرے بچوں کا. خلیل اللہ نے فرمایا یہاں تو اور ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بڑا کرم ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں، تو پھر تجھ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ذرا ان کا خیال کرنا.
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. میں تو اپنے بیٹے کو اس ویرانے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب تو اپنے بندوں کے دلوں میں اسے محبوب بنا دے، اپنے بندوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے. تہوی الیہم، میں جا رہا ہوں وہ آنے لگیں، میں جا رہا ہوں وہ تیرے بندے کھچ کھچ کر یہاں آنے لگیں اور آ کر نہ جانے لگیں، بس یہیں بس جانے لگیں. وارزقہم من الثمرات، انہیں رزق بھی دیجیو، اور رزق بھی دال روٹی نہیں مانگی، روکھی سوکھی نہیں مانگی. جب دینے والے کے ہاں کمی نہیں ہے تو خلیل روکھی سوکھی کیوں مانگے؟ جب اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں تو پھر وہ مانگا جو عام حالات میں مل ہی نہیں سکتا. جب رزاق بے مثال ہے تو رزق بھی بے مثال ہونا چاہیے نا. بظاہر کوئی تصور نہیں یہاں پھل فروٹ کا، لیکن خلیل مانگ رہے ہیں وارزقہم من الثمرات. عقل انسانی نے کہا ابراہیم یہ کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہو؟ مانگنا ہے تو اونٹوں کا دودھ مانگیے. علاقہ ہی صحرائی ہے، کبھی کوئی بھٹکتا ہوا قافلہ ادھر آ نکلے اور تیرے بچوں کو بھی کوئی دودھ مل جائے، لیکن تو فروٹ مانگتا ہے. اس کے لیے زرخیز زمین ضروری، اس کے لیے حدائق اور نرسریاں ضروری، اس کے لیے باغات ضروری. تو نے کیا اور کہاں مانگا؟ ابراہیم کے ضمیر نے فرمایا میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا اور کہاں مانگا، میں نے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ کیا اور کس سے مانگا. نعرہ تکبیر. میرا داتا سب کچھ دے سکتا ہے. فرمایا وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. رزق کے معاملے میں بھی میرے بچوں کو کسی اور کا محتاج نہ ہونے دیجیے. آج خلیل کی دعا کا شباب دیکھیے. دنیا میں جو بھی پھل پیدا ہوتا ہے مکہ میں ملتا ہے. پوری دنیا کے پھل مکہ میں موجود، اور صرف موجود نہیں، وہ پھل اپنے ملک میں اتنے لذیذ اور تازہ نہیں ہوتے جتنا مکہ کے بازاروں میں لذیذ اور تازہ بن جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا سے پھلوں کی پیٹیاں جب حرم کی طرف لپکتی ہیں تو حرم کی حدود میں داخل ہوتے ہی ان میں دعائے خلیل کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. ویرانہ آبادی بن گئی، تفصیل میں جا نہیں سکتا. اس لیے میں اس ضمن میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا. بس اس کا اختصار کرتے ہیں کہ ویرانہ آباد ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب کیسے مہیا کیے کہ ایڑی کی ٹھوکر سے چشمہ ابل پڑا. عقل انسانی یہاں دھوکہ کھاتی ہے کہ رزق کی فراوانی میری تدبیر سے ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے رزق کی فراوانی تیری تدبیر سے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اور اس کے فضل سے ہوتی ہے. کبھی کبھی ذہن دھوکہ دیتا ہے کہ تو ملازمت کرتا ہے اس لیے رزق مل رہا ہے، تو
تو تجارت کرتا ہے اس لیے رزق مل رہا ہے، تو زراعت کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس لیے تجھے رزق مل رہا ہے۔ لیکن قرآن نے کہا اگر وہ نہ دے تو نہ ملازمت سے مل سکتا ہے، نہ تجارت سے مل سکتا ہے، نہ زراعت سے مل سکتا ہے۔ ایک ہے رزق کا آپ تک پہنچنا، پھر دوسرا ہے رزق کو کھانے کی توفیق کا ملنا، پھر اس کے اثرات کا مہیا ہونا، مؤثر ہونا۔ یہ ڈفرنٹ پروسیس ہے نا، کئی مرحلے ہیں، ان سب مرحلوں پر اس کے فضل کی اور اس کے کرم کی ضرورت ہے۔ وہ جب دیتا ہے تو یوں بھی دے دیتا ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کا۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ دنیا میں کوئی ذی روح، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہم دنیا میں جسے بھی بھیجتے ہیں پہلے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں، پھر اسے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اس دن جہاز میں سفر کرتے ہوئے آپ کے ایک وزیر منصوبہ بندی، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ اگر بچے زیادہ ہو گئے تو رزق کم ہو جائے گا، اس سے قرآن اختلاف کرتا ہے۔ قرآن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی پیدا کرتا ہے اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ اب آگے میں نے کہا پھر اس پر لٹیرے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تو رزق کا انتظام کرتا ہے، اس پر جب چند خاندانوں کی لوٹ مار شروع ہوتی ہے تو وہ سارا رزق اللہ کی دی ہوئی نعمتیں وہ اپنے گھروں میں جمع کر لیتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ کامن مین پریشان ہو جاتا ہے، عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو ہنستا جائے، جواب نہ دے۔ کہنے لگا جی یہ میرا پرسنل وہ ہے، آپ اس سلسلے میں مجھے بس چھوڑ دیں، مجھے رہنے دیں۔ تو میں نے کہا اگر آپ نہ بھی بتائیں تو میں بہت کچھ سمجھ گیا ہوں۔ یہ جو آپ کا گریز ہے، آپ کا ہنسنا ہے، یہی تو آپ کا پھنسنا ہے، سمجھ گیا۔ تو آپ خود جب اس معیار پر پورے نہیں اترتے جس معیار کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو خود اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کیا آپ ضمیر کے مطابق سب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ حق تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جسے بھی پیدا کرتے ہیں پہلے اس کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ شکم مادر میں بچہ جو ایام گزارتا ہے وہاں کون سا حکمران، کون سا لیڈر اس کو رزق پہنچاتا ہے؟ یہاں تک کہ ماں باپ بھی نہیں پہنچاتے۔ فرمایا وما من دابۃ اور پھر وما من دابۃ، وما من الانس والجن بھی نہیں کہا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دنیا میں کوئی ذی روح اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری ہم پہ نہ ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ ہم اپنے بندوں کا ٹھکانہ بھی جانتے ہیں، ہم اپنی مخلوق کا پتہ بھی جانتے ہیں، وطن بھی جانتے ہیں، صوبہ بھی جانتے ہیں، ڈویژن بھی جانتے ہیں، ضلع بھی جانتے ہیں، تحصیل بھی جانتے ہیں، تھانہ بھی جانتے ہیں، شہر بھی جانتے ہیں، گلی بھی جانتے ہیں، مکان نمبر بھی جانتے ہیں، زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی ضروریات بھی جانتے ہیں، اس کا ظرف بھی جانتے ہیں،
رزق بھی دیتے ہیں اور حکمت کے مطابق دیتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں جتنا اس کے ظرف میں سما سکے. سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب سنت والجماعت. یہ بھی اس کا کرم ہے نا دوستوں کہ وہ ظرف کو دیکھ کے رزق دیتا. لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض. حق تعالی نے فرمایا اگر ہم تمہاری خواہشوں کے مطابق رزق دینا شروع کر دیں تو تم تو کسی کو جینے نہ دو گے. یہ دنیا فساد کی آماجگاہ بن جائے گی. لیکن یہ ہمارا کرم ہے کہ ہم تمہاری خواہشوں کے مطابق رزق نہیں دیتے، اپنی حکمت کے مطابق رزق دیتے ہیں. بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ چھری بڑی شاندار ہے، میں اسے کیوں نہ اٹھاؤں؟ وہ اٹھاتا ہے. لیکن مامتا جانتی ہے کہ یہ زخمی ہو جائے گا، چھری سے اسے نقصان ہوگا. وہ اس کے ہاتھ سے چھری پہلے اٹھانے نہیں دیتی، اگر وہ اٹھا لے تو لے لیتی ہے واپس. بچہ روتا ہے، مچلتا ہے، چیختا ہے، لیکن وہ چھری نہیں دیتی اس لیے کہ یہ اسے نقصان پہنچائے گی. ماں کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ بچے کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتی، اس لیے کہ اگر یہ خواہش پوری کر دوں تو اسے نقصان ہو جائے گا. تو حق تعالیٰ کو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ آپ کی خواہشات کو پورا ہونے دے یا نہ ہونے دے. وہ اسی خواہش کو پورا ہونے دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہتے ہو لیکن انجام کے لحاظ سے وہ بہتر نہیں ہوتی تو ہم تمہیں بچائے رکھتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرتے ہو، بالکل نہیں چاہتے ہو، لیکن ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں کہ نتائج کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو وہ صرف رب ہی نہیں ہے، حکیم مطلق بھی ہے. رزق بھی دیتا ہے اور حکمت کے مطابق دیتا ہے. یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی ہیں کہ اکثر ہم اللہ پر ناراض رہتے ہیں کہ فلاں کو تو بنگلہ مل گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا اس نے؟ فلاں تو ارب پتی ہے، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ تو اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے. اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو آپ کے ظرف کے مطابق رزق دیا. لیکن رزق ملے گا ضرور، یہ بات طے. طالب علم اپنے استاد سے فلسفے کا سبق پڑھ رہا تھا. استاد نے ربوبیت پہ فلسفیانہ انداز میں اسے سمجھایا کہ اللہ رزاق مطلق بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے. وہ اسباب کے بغیر بھی رزق دے سکتا ہے، لیکن اس نے اسباب بھی بنا دی. اب وہ طالب علم بڑا عجیب آدمی تھا، کہنے لگا جب وہ رزاق مطلق ہے، اسباب کے بغیر بھی رزق دے دیتا ہے، تو پھر اسباب کی کیا ضرورت؟ استاد نے کہا ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک نظام بنا دیا اپنی حکمت کے مطابق. اس نے کہا نظام تو بنا دیا، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ اسباب کے بغیر رزق دے سکتا ہے کہ نہیں؟ میں تجارت نہ کروں، کھیتی باڑی نہ کروں، ملازمت نہ کروں، ہاتھ پاؤں نہ ماروں، رزق مل جائے گا؟ استاد نے کہا مل جائے گا. اس نے کہا کیسے مل جائے گا؟ کتاب بند کر دی. کہنے لگا پہلے یہ پریکٹیکل کر لوں، اگلا سبق پھر پڑھوں گا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بغیر اسباب کے کیسے دیتا ہے. جنگل میں چلا گیا، کسی پہاڑ کے دامن میں جا کے سو گیا اور اللہ سے خطاب کر کے کہا نہ کوئی اسٹرگل کرتا ہوں، نہ محنت کرتا ہوں، نہ تجارت کرتا ہوں، نہ کھیتی باڑی کروں گا، نہ ہاتھ پاؤں ماروں گا، دیکھتا ہوں کیسے رزق دیتا ہے. یہ پڑا ہوا ہوں. کچھ دیر کے بعد آوازیں سنائی دی. دیکھا تو شکاریوں کا ایک قافلہ آ گیا. تو دل میں کہنے لگا کہ میں ان سے نہیں کہوں گا کہ میں بھوکا ہوں، یہاں پڑا ہوا ہوں. کچھ بھی نہ زبان ہلاؤں گا، نہ ہاتھ ہلاؤں گا، نہ پاؤں ہلاؤں گا، بس ایسے ہی پڑا رہوں گا. وہ شکاری جب انہوں نے دیکھا کہ اس ویرانے اور جنگل میں کوئی آدمی پڑا ہے، انہیں تجسس ہوا زندہ ہے یا مر گیا. قریب آئے، نبضیں وغیرہ ٹٹولی تو زندہ تھا. ہلایا، بھئی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے؟ بولتا نہیں. کہنے لگے سردی بہت زیادہ ہے، پھر گیا ہے بیچارہ. کوئی آگ وغیرہ کا انتظام کرو. تو کچھ تنکے، کچھ پتے، کچھ لکڑیاں جمع جو جنگل میں ہوتا ہے ان کو آگ لگا دی. تو اس کے منہ میں گڑ وغیرہ ہوتا ہے، شکاریوں کی جیب میں منہ میں ڈالنا چاہا لیکن وہ
اس نے منہ بند کر لیا اور دل میں کہا اللہ سے کہ میں تو منہ بھی نہیں کھولوں گا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ منہ بھی نہیں کھول رہا، بول بھی نہیں رہا، بالکل اکڑا پڑا ہے، تو سمجھے بہت زیادہ شاید بیچارہ متاثر ہو گیا، تو بندوق کی نالی سے اس کا جبڑے کھولنے کی کوشش کی. ان کے دانتوں نے جو بندوق کی نالی رکھی تو وہ ہنس دیا. اب جب ہنس دیا تو وہ حیران ہو گئے کہ تم تو کوئی ایکٹر معلوم ہوتے ہو، ہمیں تمہاری زندگی کی فکر تھی اور تو ابھی تو بالکل بے حس پڑا تھا، بے جان پڑا تھا، اب ہنستا ہے. اس نے کہا تم پہ نہیں ہنس رہا، اپنی حماقت پہ ہنس رہا. اصل میں بات یہ ہے کہ میرے استاذ نے مجھے سبق میں یہ بتایا تھا کہ حق تعالی مسبب الاسباب بھی ہے، رزاق مطلق بھی ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اسباب کے بغیر وہ رزق کیسے دیتا ہے، تو استاذ نے کہا وہ دیتا ہے. میں نے کہا پھر پہلے پریکٹیکل کر لوں پھر اگلا سبق پڑھوں گا. تو یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ صرف رزق دیتا ہی نہیں، جبڑے بھی کھول کے دیتا ہے. تو رزق کے معاملے میں وہ کہا نا کسی نے تو چرا باشی بفکر مبتلا، کار ساز ماں بفکر کار ماں. لکھا ہوا ایک ایک دانہ سارا نہ کھا لے. جو اس کے مقدر میں رزق لکھا گیا ہے کہ تو نے دنیا میں جا کر اتنا کھانا ہے، جب تک وہ مکمل نہ کھا لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی اسے. تو بس وہ اس طرح دیتا ہے کہ ایڑی کی ضرب سے چشمہ ابل پڑا، اور وہ بھی ایسا ابلا کہ قیامت تک خشک نہ ہونے والا چشمہ تھا، جسے زمزم کہہ کے روکا گیا. سیدہ ہاجرہ نے رک جا، سٹاپ اٹ. یہ زمزم کے معنی ہے سٹاپ اٹ، رک جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری دادی زمزم نہ کہتی، رک جا نہ کہتی، تو وہ چشمہ اتنا اچھلتا، اتنا ابلتا کہ کائنات کے ہر کونے میں پہنچتا. تاہم وہ پہنچا تو اب بھی ہے، روانی سے نہ صحیح، ڈبو کے ذریعے صحیح. کوئی حاجی اس وقت تک واپس ہی نہیں لوٹتا حج سے جب تک کہ وہ زمزم کے ٹن ساتھ بھر کے نہ لائے. اگر خالی آ جائے، زمزم کے بھی بغیر آ جائے، تو محلے والے اس کا حج ہی نہیں مانتے کہ تو کہیں اور سے ہو کے آ گیا ہے. اگر وہاں حرم میں گیا ہوتا تو زمزم ضرور لاتا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے 2-4 وہ بڑے بڑے 20-20 کلو کے وہ جو ہیں پلاسٹک کے کین وہ اٹھا رکھے تھے، اور وہ کہتے پھر رہے تھے دوسرے حجاج کو بھی کہ بھئی یہ کین تم کہنا میرا ہے، یہ کین تم کہنا میرا. اگلے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے، کہ بس تمہارے پاس 2 ہے نا، تم 3 کر لو تو پھر اس طرح میرا ذرا بیلنس ہو جائے گا. میں نے اس سے کہا حاجی صاحب یہ اتنے کیوں تم نے بھر لیے؟ کہنے لگا جی میرے محلے کے لوگ بہت زیادہ ہیں، میں بڑا سوشل زندگی ہے میری، سماجی زندگی میں بڑا مقبول ترین آدمی ہوں محلے میں نے اپنے آپ کو حاجی ثابت کرنے کے لیے یہ زمزم لے جا رہا ہوں، ورنہ لوگ کہاں مانیں گے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. تو یہ زمزم کا پوری کائنات میں پہنچنے کا اہتمام ہے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سعودی ایئر لائن یا PIA والے جو ہیں یا ایمریٹس والے جو ہیں، گلف والے جو ہیں، وہ تو چلیے زمزم کے پانی کو تول کے بغیر لے آتے ہیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یورپین ایئر لائنز بھی زمزم کو نہیں تولتی. یہ برٹش ایئر ویز والے نہیں تولتے، کینیڈا ایئر ویز والے نہیں تولتے، پینم والے نہیں تولتے، ایئر فرانس والے بغیر تول کے وہ کہتے ہیں چلو یہ جو ہے چاہے 20 کلو ہے یا 25 کلو ہے یہ تم لے جا سکتے ہو، تو پہنچایا جا رہا ہے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ویرانہ آبادی بن گئی، جب پانی پیدا ہو گیا تو پھر آبادی آ گئی. اب وہ لمحہ آیا کہ یہ دونوں مقدس باپ بیٹا اس مرکز کی تعمیر میں کردار ادا کر رہے ہیں جس کا یہ آغاز تھا، جس کا یہ نقطہ آغاز تھا کہ اسماعیل کو اس ویرانے میں لاؤ. آج وہ وقت آ گیا کہ یہ دونوں مقدس باپ بیٹا اس مرکز کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. فرمایا ربی یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس یہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور اے ہمارے رب، ہم نے دارالعلوم تو بنا دیا، مدرسہ تو بنا دیا، رشد و ہدایت کا عالمی مرکز تو بنا دیا، اب اس میں استاذ بن کر آنے والا، معلم بن کر آنے والا تیرا آخری رسول، جو تیرا رسول بھی ہے، تیرا محبوب بھی ہے. اے ہمارے رب، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے، ہم نے پسینہ بہایا ہے، ہم نے محنت کی ہے، تو تو ہمیں اجرت تو دے گا نا. ہر مالک مکان اپنے مزدوروں کو اجرت دیا کرتا ہے نا. تو پھر ہماری اس محنت کی اجرت اور مزدوری یہ ہے ہمارے رب کہ اپنا وہ آخری رسول اس دارالعلوم میں معلم بن کر آنے والا تیرا محبوب وہ میری اولاد میں سے بھیج دے. یہ ہے میری مزدوری. یتلو علیہم آیاتک، وہ یہاں آ کر حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا. وہ یہاں آ کر حیوان ناطق کو انسان کامل بنائے گا. وہ یہاں آ کر شقیوں کو سعید بنائے گا. وہ یہاں آ کر جاہلوں کو عالم بنائے گا. وہ یہاں آ کر ظالموں کو عادل بنائے گا. وہ یہاں آ کر بکریوں کے چرواہوں کو وارث تخت و تاج بنائے گا. وہ یہاں آ کر سارائے عرب میں اونٹوں کے چرانے والوں کو انسانی قافلے کا سالار بنائے گا. وہ یہاں آ کر صدیوں کے بیماروں کو مسیحا بنائے گا. وہ یہاں آ کر امیین کو معلم کائنات بنائے گا. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم. حیوان کیسے انسان بنتا ہے؟ حیوانیت کو انسانیت میں بدلنے کا فارمولہ قرآن نے 3 اجزاء پر مشتمل بتایا: تلاوت آیات، تعلیم اور تزکیہ. لیکن خلیل کی دعا میں ہے یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَکِّیہم. تلاوت، تعلیم، تزکیہ اللہ کی عطا میں ہے. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَکِّیہم. وہ جو آخر والی بات تھی وہ پہلے آ گئی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. امیین کو ہم نے معلم عطا کیا جس نے قرآن کی تلاوت سے دلوں کو گرمایا، پھر ان کا برتن صاف کیا، پھر اس میں علم کا دودھ ڈالا. ایکسپلین کرنے کے لیے میں اس کو یوں تعبیر دیتا ہوں کہ آپ پہلے برتن دھویا کرتے ہیں یا پہلے دودھ ڈال دیا کرتے ہیں؟ یہ تو فطرت ہے. پہلے برتن دھویا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے. اگر برتن صاف کیے بغیر دودھ ڈال دیا جائے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. یہاں بھی سلسلہ ایسا ہی ہے. پہلے برتن دھویا جاتا ہے، پھر اس میں علم و حکمت کا دودھ ڈالا جاتا ہے. اگر برتن صاف کیے بغیر علم و حکمت کا دودھ ڈال دیا جائے تو فوڈ پوائزن ہو جاتی ہے، پھر وہ علم زہر بن جاتا ہے جس طرح آج بنا ہوا ہے. تو اس سے انشاءاللہ یہ ذرا ظرف کی صفائی کا اہتمام ہوتا رہے گا. خلیل اللہ نے تو جوش طلب میں کہہ دیا کہ یا رب العالمین، تلاوت آیات سے، تعلیم اور تزکیہ سے یہاں حیوانوں کو انسان بنایا جائے گا، لیکن حکیم تو تو ہی ہے. میری طلب میں اگر کوئی پہلو قابل اصلاح ہو تو اس کی اصلاح بھی فرما دیجیے گا اپنی حکمت کے مطابق. حق تعالی نے فرمایا ہم نے دعائے خلیل کو شرف قبولیت سے نوازا، لیکن اس میں اپنی حکمت کے مطابق ترمیم بھی کر دی. اور وہ ترمیم کیا فرمائی؟
خلیل اللہ نے فرمایا تھا تعلیم پہلے تزکیہ بعد میں، حق تعالی نے فرمایا تزکیہ پہلے تعلیم بعد میں. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ محسن اعظم جس نے امیین میں معلم بھیجا، جس نے تلاوت آیات سے ان کے دلوں کو گرمایا. اہل ایمان کے دل صرف قرآن پہ وجد کرتے ہیں، طبلہ سرنگی پہ نہیں. آج کل کا مسلمان طبلہ سرنگی پہ اور قوالی پہ جھومتا ہے. میں نے کہا کل شیء یرجع الی اصلہ، جو ہو ہی طبلہ سرنگی کی پیداوار اسے تو وہیں سکون ملے گا، اس کا قرآن سے کیا تعلق؟ جنات یہ قوال تھوڑی ہے، جنات ہیں کم وقت. سٹائل دیکھیے، شکل دیکھیے. ایک قوال کو میں نے دیکھا پلیٹ فارم پہ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے بھاگ رہا تھا. ایسے معلوم ہوا جیسے تارکول کے ڈرم کے نیچے ٹانگیں لگی ہوئی ہوں. یا اللہ، یہ عاشق رسول ہیں. خیر سے اس قوم کو عشق رسول کا سبق دینے والے ہیں. سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیات سے ان کے دلوں کو گرمائے گا. ویزکیہم، پھر ان کے دل کی صفائی کرے گا، پھر ان کا ظرف پاک کرے گا. اپنی حکمت کے مطابق اپنے حسن تربیت سے ان کے دلوں کا برتن صاف کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر جب علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسا مکھن تیار ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب. پھر سلمان و بلال، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابن مسعود، سعد بن ابی وقاص، معاویہ بن ابی سفیان جیسی کریم تیار ہو جائے گی. یہ مکتب مصطفی کے نمائندہ شاہکار، یہ رسالت کے درخت کا میٹھا پھل. کیا کہا میں نے؟ یہ رسالت کے درخت کا میٹھا پھل، یہ علم و حکمت کے دودھ کا محبوب مکھن، یہ ماہتاب رسالت کے چمکتے ستارے، یہ آسمان ہدایت کے نجوم و کواکب. جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کائنات پہ جب اندھیرے چھا جائیں تو آسمان کے دامن میں چمکتے ہوئے ستارے روشنی کی نمائندگی کرتے ہیں، روشنی کا مینار بن کر چمکتے ہیں. جب فکر و نظر کی دنیا میں اندھیرے چھا جائیں تو میرے صحابہ روشنی کا مینار بن کر چمکتے ہیں. جب ان کا دامن پکڑو گے، جب ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت ملے گی. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان کا دامن پکڑو گے تو ہدایت ملے گی. کہ ان میں جتنی بھی روشنی ہے وہ میرے خون جگر کی ہے، ان میں جتنا بھی حسن ہے وہ میری تعلیم و تربیت کا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے وہ میرے خون پسینے کی ہے. ایک جگہ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا کہ اگر یہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو میرا موقف جھوٹا ثابت ہو جائے گا، میرا کیس ناکام ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ میرے کیس کے عینی گواہ ہیں. اور گواہ کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے، اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیس ناکام ہو جاتا ہے. محمد عربی کے موقف کے صحابہ عینی گواہ ہیں،
اس لیے اللہ نے جگہ جگہ ان کی عظمت کا ہم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الراشدون اولئک حزب اللہ. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے لگائے ہوئے پودے ہیں، ان میں جتنا بھی حسن ہے میری تعلیم و تربیت کا ہے، ان میں جتنی بھی مہک ہے میرے خون پسینے کی ہے، ان میں عیب نہ ڈھونڈنا. اچھا یہ عیب کیوں ڈھونڈے جاتے؟ بغض کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے؟ اب اس پہ بھی دلائل دینے کی ضرورت ہے. آپ نے تو بہت کچھ دیکھ لیا. کل محبت تھی، ساری خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، فاؤنڈری میں بھی خوبیاں تھیں، لوہے میں بھی خوبیاں تھیں.